السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ الانتصار للسنہ یا دفاع سنت، اس موضوع کا آج 13واں دن کا درس ہے، 13واں اور آخری ہے۔ اس تعلق سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کے کچھ اعتراضات ہیں اور اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں اور ان کا جواب ہم کیسے دیں یا ہم کیسے دفاع کریں احادیث کا۔ تو اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہدایت اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ ہمیشہ دو چیزوں پر مشتمل تھا، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو دین کی جو مستقل تشریعی حیثیت ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ قرآن فضیلت اور تلاوت میں حدیث کے اوپر مقدم ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ لیکن حجیت کے اعتبار سے، تشریعی اعتبار سے کتاب و سنت دونوں جو ہے متساوی ہیں، برابر ہیں، دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دونوں اصلوں کے حجت مستقلہ ہونے کے باوجود دونوں میں صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن جو ہے وہ اصل کلی ہے، یعنی وہ اصل ہے، اور حدیث جو ہے وہ اس کا بیان ہے، حدیث اس کا بیان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو بات کہنی ہے اس کا واسطہ اور وسیلہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہمیشہ قرآن عزیز نے بنیادی فکر پیش کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کے مطابق عملی زندگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کو ہم اسوہ کہتے ہیں یا نمونہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ عام طور سے حدیث کے اوپر جو اعتراضات کیا جاتا ہے، خاص طور سے بعض لوگ بہت زیادہ جو ہے احادیث کے بارے میں شبہات میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حدیث جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی سند میں حدیث کے چند اشخاص کو جوڑ کر کے اور اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کر دے، وہ حدیث ہو جاتی ہے، اور بالکل جانتے ہی نہیں ہیں کہ حدیث کو جانچنے کا معیار کیا ہے۔ اس لیے جو ہے احادیث کے اوپر عام طور سے اعتراضات کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کسی بھی حدیث کو جانچنے کے لیے اہل علم نے جو معیار بنائے ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ جب ان کے اصول و ضابطے اور معیار کے اوپر کوئی حدیث اترتی ہے تب جا کر کے اس کے اوپر حکم لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا۔ 100 سے زیادہ پیمانے ہیں اس کے، ضابطے ہیں اس کے، اور ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی حدیث ان معیار کے اوپر ٹھیک ٹھاک گزار نہ لیا جائے تب تک جو ہے اس حدیث کے اوپر صحت کا حکم نہیں لگایا جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جیسے کہ ایک مثال، ایک سند ہے مثلا ان مالک ان نافع ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے سند جو ہے ایک شخص ہے جن کا نام زید ہے،
یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، تو عبداللہ یا عبد الرحمن مثلا وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے ہم سے روایت کیا، امام مالک نے نافع سے روایت کیا، اور نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات میں نے سنی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب زید یا عبداللہ یا عمر یا بکر کسی حدیث کو پیش کرے گا اور اس کے ساتھ ایک سند ذکر کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ اس سند کے اندر ہوں گے صحابی کے بعد، ان سارے لوگوں کی زندگی جانچی جائے گی، دیکھی جائے گی وہ کیسے ہیں۔ اب اگر کسی بھی راوی کی زندگی نہیں ملتی ہے ہی نہیں کتابوں میں، یعنی اہل علم نے جو اسماء الرجال کی کتابیں تالیف کی ہیں، لکھی ہیں، اگر اس میں ان کا تذکرہ ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت میں راوی مجہول ہے، یعنی معروف نہیں ہے، مجہول ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مجہول مان لیا جائے گا تو روایت ہو جائے گی ضعیف، کمزور ہو جائے گی، کیونکہ راوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیان کرنے والا ہے کون، کیسا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ نہیں، راوی کی حالات زندگی مل گئی، مجہول نہیں ہے، معروف ہے، مل گئی، تب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر وہ شخص اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تب ایسے وقت میں کیا ہوگا، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، وہ موضوع ہو جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ موضوع یعنی جھوٹ بولنے والا کیا گڑھ کر کے کوئی بات پیش کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ نہیں آدمی سچا ہے، پھر بھی تحقیق ہوگی، یعنی پہلے میں نے کہاں سے شروع کیا کہ دیکھا جائے گا یہ آدمی کی زندگی جو ہے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، سمجھ نا، نہیں مل رہی ہے، مجہول ہے، روایت قبول نہیں ہوگی۔ مل گئی، پھر دیکھا جائے گا سچا ہے کہ جھوٹا۔ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ شخص سچا ہے، جھوٹا ہے، تو ایسے وقت میں اس کا روایت قابل قبول نہیں ہوگی، موضوع مانا جائے گا کہ ممکن ہے کہ گڑھ کر کے بیان کیا ہو اس نے، کیونکہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اگر پتہ چلا کہ نہیں، جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو پھر جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا جو حافظہ ہے کمزور تو نہیں ہے، حافظے میں خرابی تو نہیں ہے اس کے۔ تو اگر پتہ چل گیا کہ حافظے کے اندر کمزوری تھی، تو یہ کیا بن گیا، عیب بن گیا۔ لہذا جب یہ عیب پیدا ہو گیا تو حدیث اس کی قابل قبول نہیں ہوگی، سمجھے نا۔ اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ نہیں، حافظہ بھی مضبوط تھا، تب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اس نے امام مالک کی جانب نسبت کی ہے کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ روایت سنی ہے، ٹھیک ہے۔ تب پھر یہ تحقیق کی جائے گی کہ آیا امام مالک کے اور بھی شاگرد تھے جن کے سامنے انہوں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اکیلا یہ شخص ہے، سمجھے نا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اپنی سند سے، تو اکیلے تنہا اس آدمی کے سامنے بیان کیا کہ کہیں کوئی علمی مجلس لگی ہوئی تھی اور وہاں جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ اگر معلوم ہو گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان کیا اس حدیث کو تو کئی ایک شاگرد تھے، تب یہ دیکھا جائے گا دیگر جو شاگرد ہیں کہ کیا برابر بعین ہی وہی بات بیان کر رہے ہیں جو یہ شخص زید یا عمر بیان کر رہا ہے۔ اگر دونوں میں میل کھاتا ہے، حدیث قبول ہے۔ میل نہیں کھاتا، یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں 10 لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ شخص کچھ اور بیان کر رہا ہے، تب ایسے وقت میں اس کی روایت کہی جائے گی یہ شاذ ہے، روایت کیا ہو جائے گی، شاذ ہو جائے گی، سمجھے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محدثین نے ایک ایک حدیث کو
جانچنے کے لیے اور اس کو صحیح اور غلط سے نکالنے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی زیادہ جو ہے انہوں نے کوششیں کی ہیں اور کاوشیں کی ہیں، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اور بات آئی تھی کہ حدیث کے موضوع اور ضعیف ہونے پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ گزرتے ہیں کہ یار حدیث میں تو موضوع بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تو کون سی مانی جائے کون سی نہیں مانی جائے۔ تو یہ بات جو ہے بڑے زور و شور سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ بعض احادیث تو موضوع ہوتے ہیں، بعض ضعیف ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی کوئی آیت ضعیف یا کوئی موضوع آیت موضوع ہے، تو قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس طرح کا جواب ہے۔ تو کہنے کا مقصد بتانا یہ مقصود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ حدیث کے مجموعوں میں مختلف قسم کے احادیث ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا اس کا یہ معنی نہیں نکلتا کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہ کیا جا سکے۔ سمجھ رہے نا، صحیح اور غلط کی تمیز نہ کیا جا سکے، اس لیے کہ جس شخص کو حدیث اور فن حدیث میں معمولی سی بھی واقفیت ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ محدثین نے صحیح اور قابل اعتماد احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ موضوع اور ضعیف روایتوں سے چھانٹ کر کے الگ کر دیا ہے۔ تو ضعیف احادیث یا موضوع احادیث کی تعداد بہت کم ہے، لیکن صحیح احادیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑی سی مقدار کو مشتبہ اور مشکوک سمجھ کر کے پوری چیز کو رد کر دے تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مثلا ایک مثال لے لیں، مارکیٹ میں گئے، ایک نوٹ جو ہے جعلی مل گیا، یا چند نوٹ 500 کے جعلی مل گئے، تو آپ گھر میں گئے اور آپ کے پاس 500 کے جتنے بھی نوٹ تھے سب کو جلا ڈالا۔ ارے بھائی اس کو چیک کر لو، 4 نوٹ اگر جعلی ہیں تو اس کا تھوڑی مطلب کہ پوری گڈی جعلی ہے، سمجھے نا، پوری گڈی جعلی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی جب نوٹ کو پرکھنے والے لوگ موجود ہیں تو ان کے پاس لے کر کے جاؤ، چیک کروا لو کہ ہماری گڈی کی کون سی نوٹ صحیح ہے اور کون سی نوٹ صحیح نہیں ہے، سمجھ نا۔ لیکن یہ بیوقوفی ہوگی کہ ایک آدمی کے پاس پورا خزانہ ہے، اس خزانے میں سے چند سکے کھوٹے ہیں تو کیا کرے، وہ پورا خزانہ اٹھا کے دریا میں ڈال دے، سمجھے نا۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ احادیث میں بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، اس لیے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اس لیے پتہ نہیں چل پا رہا، لہٰذا حدیث کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، اور حدیث جو ہے یہ شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں بن سکتی، یہ بات کہنا انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب اصول اور ضابطے بنے ہیں، بھائی آپ کو تمیز نہیں ہے، یعنی آپ سونا اور پیتل میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس میں آپ کی غلطی ہے نا، لیکن سونا اور پیتل میں تمیز کرنے والے موجود ہیں مارکیٹ میں۔ سونار ہے، آپ سونار کے پاس لے جا کر کے دکھا لو کہ کتنا پرسنٹیج اس میں گولڈ ہے، سمجھے نا۔ تو آپ کو پرکھ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب سونا ہے ہی نہیں، پورے پیتل ہی ہے، سمجھے نا۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری تو معصوم نہیں تھے، مطلب ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہی تو تھے، سمجھے نا، امام بخاری معصوم نہیں ہے۔ لہذا جب معصوم نہیں ہے تو غلطی ہونا ممکن ہے، سمجھے نا، غلطی ہونا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان بشر اسی لیے کہا گیا ہے، یا انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نسیان سے بھول چوک ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خطا ہونے اور خطا ہونے کے امکان میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا
یہ کہا جائے کہ آپ چور ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کو چور ہم اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کو چور ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی دینی پڑے گی۔ اگر بغیر غلطی کے، بغیر وجہ کے آپ کسی کو چور کہیں گے تو چور ہونا آپ کا ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن آپ چور ہیں ہی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معصوم نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، خطا ہونے کا امکان ہے، بالکل صحیح ہے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی غلطی کہاں ہوئی وہ تو بتاؤ۔ خطا ہونے کا امکان اور ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں چور ہوں یا چوری کر سکتا ہوں، ممکن ہے، لیکن میں نے چوری کیا کی ہے اور کب کی ہے یہ تو بتاؤ۔ تو چور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک الزامی جواب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو محدثین ہیں وہ معصوم نہیں تھے، بشر تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا ہونا ممکن ہے، لیکن غلطی ثابت تو کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں غلطیاں کی ہیں، سمجھ رہے نا؟ اور پھر اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے، قرآن مکمل طور سے اس کی جمع تدوین کب ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں ہوئی۔ صحابہ معصوم تھے؟ صحابہ معصوم تھے؟ معصومین الخطا تھے؟ نہیں۔ تو جب صحابہ معصومین الخطا نہیں تھے، پھر بھی ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ بھئی قرآن جیسا کچھ بیان کیا گیا سب کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو پھر حدیث کے بارے میں شک کیوں؟ وہ بھی تو صحابہ ہی نے بیان کیا نا۔ تو دراصل اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث کے انکار کرنے والے وہ اصلاً کیا ہیں؟ قرآن کے انکار کرنے والے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو روایت کرنے والے راوی ہیں، کچھ راوی جو ہے وہ بدعتی ہیں، لہذا ان روایتوں کو نکال دینا چاہیے احادیث کے مجموعے سے اور احادیث کے ذخیرے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ ایک درجے کا نہیں ہوتا، بدعت کے کئی درجات ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی خبر کو جانچ لو۔ تو غور کریں کہ فاسق کے فسق کی وجہ سے جو بے اعتباری پیدا ہو سکتی ہے وہ خبر کے تحقیق کے بعد دور ہو سکتی ہے نا۔ بھائی آپ نے ایک نیوز دیا، مجھے ایک خبر دی، ہم نے تحقیق کی، پتہ یہ چلا کہ خبر بالکل سچی ہے۔ تو ایک فاسق کے تحقیق کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ خبر سچی ہے تو پھر جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کو آپ بدعتی کہہ رہے ہیں اس کے بدعت کے بارے میں تو جان لیجئے کہ اس کی بدعت کس درجے کی ہے۔ ہر بدعتی کی روایت نہیں لی جائے گی ایسا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ مثلا اگر کسی راوی کی بدعت ایسی ہے جو اس کو اسلام سے باہر کر دے، اسلام سے خارج کرنے والی بدعت ہو، تو ایسے وقت میں اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ روایت قبول کرنے کے لیے اسلام شرط ہے، اور جب وہ ایسا بدعتی ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو جا رہا اپنی بدعت کی وجہ سے تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو غیر مسلم سے روایت نہیں لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے
اگر کوئی شخص جو حدیث روایت کر رہا ہے وہ دین و شریعت سے دشمنی کرتا ہے، یعنی ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کی زندگی میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے دین و شریعت کے معاملے میں دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی رکھتا تھا اور خواہشات کی پیروی کرنے والا تھا، اس کا من چاہے ویسا زندگی جی رہا تھا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کے ہاں دینداری کم تھی، کم دیندار تھا۔ جیسے کہ مثلا شراب نوشی، سود خوری وغیرہ میں، تو ایسا راوی عادل نہیں ہے، عادل نہیں ہے، کیونکہ دیندار نہیں ہے تو عادل نہیں ہے، اور جب عادل نہیں ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی روایت نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے بیان کرنے والی کی زندگی دیکھی جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ راوی جھوٹ کو حلال جان رہا ہے، جھوٹ بولنا درست ہے ایسا سمجھ رہا، یا تو وہ کافر ہوگا یا تو فاسق ہوگا، تو ایسے وقت میں ظاہر سی بات ہے کہ روایت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے سچائی، اور یہ آدمی کیا ہے، جھوٹا ہے، تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ایسے کئی چیزیں جو ہیں کہ جب اس معیار کے اوپر کوئی پورا اترتا ہے تب جا کر کے حکم لگتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت قبول کی جائے گی کہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بدعتوں کے مختلف درجے ہیں۔ ایک بدعتی کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ بدعت اس کے اپنی ذات تک محدود تھی کہ بدعت کو پھیلا رہا تھا، سمجھ، اگر بدعت کی نشر و اشاعت کرنے والا ہو تو روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ایسی کئی شرائط ہیں۔ تو ایک تو یہ شکلیں ہو گئیں کہ منکرین حدیث کے اس طرح کے شبہات ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال بعض لوگ حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں صحابہ میں عیب چینی کر کے، صحابہ کی عیب جوئی کر کے۔ مثلا صحابہ کے بارے میں تو یہ معروف ہے کہ صحابہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے عادل تھے، ان سے خاص طور سے ان کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اختصار کے ساتھ چند صحابہ کا میں ذکر کروں اور بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے دو ملنے جلنے والے لوگ تھے، اور وہ جو ہے اہل کتاب تھے، لہذا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھتے تھے، اور پڑھ کر کے کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کر دیتے تھے، لیکن یہ صرف اور صرف تہمت ہے، الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد ملاقات ہوئی ان کی، ٹھیک ہے، تو جب فتح مکہ کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اتنی ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیسے کر لیا؟ یعنی سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح دیا ہے، اور سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو 3 سال کا عرصہ ہے۔ اسی طرح سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا جاتا، خواتین میں صحابیات میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اماں عائشہ نے نقل کیا۔ اماں عائشہ کے اوپر الزام لگایا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اماں عائشہ کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، تو ابھی یعنی بالکل جو ہے ابھی جوانی کی عمر کو تھے، تو اتنی ساری روایتیں اور اتنی زیادہ ذہین کیسے ہو گئیں کہ سب سے زیادہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انکار کیا جو ہے اعتراض کیا جاتا ان کی ذات پر کہ یہ تو ہجرت سے پہلے جو ہے ہجرت سے کچھ پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، اور خاص طور سے سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے سن 7 ہجری میں، تو 7 4 11 تقریباً 4 سال کی مدت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے، تو اتنے سارے احادیث انہوں نے کیسے بیان کر دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا آپ کی شخصیت کے تعلق سے ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث بیان کرتے ہیں، کیسے؟ آخر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں یعنی گویا کہ ایک تہمت میرے جانب کی جاتی ہے کہ میں نے کچھ جھوٹ بھی اور یہ بھی یا اپنی باتیں یا کچھ باتیں میں نے نبی کی طرف منسوخ کر دی ہوں گی، تو کہتے ہیں کہ کیا مجھے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، ہمارے انصار اور مہاجرین بھائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انصار اور مہاجرین سے بھی زیادہ احادیث ابو ہریرہ کی ہے، ایسا کیسے؟ تو جواب دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ دیکھو میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ جو ہے خرید و فروخت میں مشغول رہے تھے، کانا یشغلہم الصفق بالاسواق وان اخوتی من الانصار کانا یشغلہم عمل اموالہم، کہتے ہیں کہ میرے جو انصاری صحابی تھے وہ ان کو ان کی جائیداد نے مصروف کر رکھا تھا، لیکن وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، لیکن میرا معاملہ کیا تھا؟ میں ٹھہرا ایک مسکین آدمی، پیٹ بھرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چپکا رہتا تھا، آپ سے میں چپکا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ موجود نہیں ہوتے تھے میں وہاں ہوتا تھا، جب سارے لوگ بازاروں میں ہوتے تھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں بھول جاتے تھے، میں اس کو یاد رکھتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن ہوا ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو اپنی چادر پھیلا دے اور میری تقریر ختم ہوئے تک چادر نہ سمیٹے؟ تو کہتے ہیں میں نے چادر پھیلا دیا۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی چادر تھی، وہی پہنا تھا، جتنا بدن ڈھک سکتا تھا اتنا ڈھکا، باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا دیا۔ جب پھیلایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوئی تو آپ نے کہا اپنا چادر سمیٹو اور اپنے سینے سے لگا دو۔ کہتے ہیں میں نے وہی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد سے اور آج تک جو کچھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو بھولا ہی نہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ احادیث لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی برکت کی وجہ سے میرا حافظہ اتنا مضبوط کر دیا، قوی کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث نہیں بیان کرتا تھا۔ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا ہے وہ؟ کتاب ہے، ہدایت کی باتیں ہیں، تو ہم نے نازل کیا، اس کو لوگ چھپا جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنهم اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ہیں۔ تو کتاب اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپا لینا جانتے بوجھتے، یہ اللہ اس کے رسول کے لعنت کا سبب ہے۔ تو اس لعنت سے بچنے کی خاطر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ وہی اسی میں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ تو کہتے ہیں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے بعض لوگ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور خاص طور سے خلافت بنو امیہ کے جو بادشاہ تھے، جو حکمراں تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور نبی کے جانب منسوب کرتے ہوئے ان کے فضائل میں جو ہے احادیث بیان کرتے تھے۔
تو اس طرح سے جو ہے محدثین کے اوپر اور صحابہ کے اوپر بہت سارے اعتراضات احادیث کے انکار کرنے والے کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ تھا یہ کتاب میں پہلے ہم نے شبہات کی تعریف دیکھی، اس کے بعد جو ہے سنت کا مقام اور مرتبہ کیا تھا یہ ہم نے دیکھا، پھر سنت کی فضیلت کیا ہے یہ ہم نے جانا، اور پھر سنت کے انکار کرنے والوں کی قسمیں کیا ہیں وہ ہم نے جانا، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف شبہات ہم نے پڑھے، اور خاص طور سے شبہات میں صحابہ کے ذات کو مطعون کرتے ہوئے بعض لوگ سنت کو رد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم نے آخر میں پڑھا۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین صاحب کتاب فضیلت الدکتور محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اللہ برکت فرمائے، اور اسی طرح سے ان کے لیے کتاب صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم نے جو کچھ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت کا دفاع کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا التزام اور پابندی کرنے والا اللہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔